صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. چونکہ ایام اربعین بالکل ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے. آج روز اربعین ہے، جس کی بنیاد کے اوپر آپ کی خدمت میں سب سے پہلے تسلیت پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں ہمارے 72 شہداء جو کربلا کے میدان میں تمام انبیاء کی عصمت، ان کی رسالت، قرآن کی عظمت، کعبے کی حرمت اور اسلام کو بچا کر جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے. اس لیے خواجہ اجمیری نے بڑی عظیم بات کہی ہے، دین است حسین دی پناہ است حسین. خود حسین ہی دین ہے اور وہ دین کی پناہ دینے والے ہیں. اب اگر کسی کو پناہ چاہیے جو اسلام دیتا ہے تاکہ شادی بچے، گھر بچے، پورے معاشرے کے سلسلے میں زندگی بچے، تو وہ دین کا سہارا لیتا ہے. تو دین اگر پوری انسانیت کو بچائے، مسلمانوں کو بچائے، تو اسے دین کہتے ہیں. جو دین کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں. عزیزان گرامی، آئیں ایام اربعین اور روز اربعین ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر آج کی گفتگو ہماری اور آپ کی انشاءاللہ اربعین کے سلسلے میں پہلا پیراگراف ہوگی، اور دوسرے پیراگراف میں انشاءاللہ ہم حالات حاضرہ کے اوپر مختصر سا ایک دائرانہ جائزہ لیں گے تاکہ مومنین کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے باخبر رکھا جا سکے. عزیزو، ہمارے ائمہ معصومین نے ارشاد فرمایا ہے، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے، جس میں انہوں نے ارشاد فرماتے علامات مؤمن خمس. مومن کی علامتیں 5 ہیں. صلاۃ احدا و خمسین. وہ جو مومن ہے اس کی ایک علامت یہ ہے 5 میں سے کہ وہ 51 رکعت کی نماز کو جو ہے ادا کرے گا. وہ زیارت 40، اور زیارت 40 وہ ضرور پڑھے گا. دوسری علامت ہے وہ تختم بالیمین، اور دہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے گا. وہ تعفیر الجبین، اور خاک پر اپنی پیشانی رکھے گا یعنی سجدگاہ. والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آواز کے ساتھ وہ نماز میں، چاہے وہ تیسری رکعت نماز ہو، چاہے وہ پہلی رکعت نماز ہو یا دوسری رکعت نماز ہو، اس میں آواز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا. چاہے وہ اخفاتی نماز ہو، جہری نماز میں تو پڑھنا ہی ہے. اخفاتی سے مراد یعنی ظہر کی نماز اور عصر کی نماز. فجر اور مغرب اور عشاء کی جہری ہے وہ تو بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے پورا سورہ، مگر ظہر اور عصر کو آواز نہیں، بالکل آہستے سے دل میں جناب پڑھا جاتا ہے. تو اس وقت بھی سورہ تو وہ آہستہ پڑھے گا، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھے گا. آئیں اس کے اندر میں تشریح کے لیے تو بہت کچھ ہے، مگر مختصر سے وقت میں مختصر سے گفتگو یہ ہے کہ مومن کی 5 علامتوں میں سے یہ ہے کہ وہ نماز شب کا بھی پابند ہوگا. اس کے بعد پھر ظہر اور عصر کی نافلہ جو ہے اس کو بھی پڑھے گا. مغرب اور عشاء اور فجر کی جو نافلہ ہے وہ بھی پڑھے گا. اس سب کو جب ملائیے گا تو وہ 51 رکعت نماز ہو جاتی ہے. تو پھر جب کوئی اگر نماز کو سمجھ لے تو پھر نماز سے محبت ہو جاتی ہے، پھر اس کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے. زیارت اربعین کی زیارت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے اہل بیت کے ذریعے سے کہلوا دیا کہ مومن کی علامتوں میں سے یہ ایک علامت ہے. مومن کی علامتوں میں سے، اور یہ صرف شیعان علی کے علاوہ کوئی نہیں پڑھتا. عجیب بات ہے. اسی لیے مسلمان اپنے آپ کو مومن نہیں کہتے، مسلم مسلمان. اسی لیے رسول اللہ کے پاس آئے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، تو قرآن نے کہا کہ پھٹکار لگائی کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، تم اسلام لائے ہو. ایمان ایک الگ چیز ہے اور ایمان ایک الگ چیز ہے. جب تک کل ایمان کا دامن نہیں تھام لوگے، یعنی علی کا دامن نہیں تھام لوگے، صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. وہ تختم بالیمین، اور اس کے بعد پھر دہنے ہاتھ میں انگوٹھی جو لوگ پہنتے ہیں، تو جو ہاتھوں میں انگوٹھی پہنتے ہیں
یہ بھی ایک مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ عقیق کی انگوٹھی، فیروزے کی انگوٹھی، مثال کے طور در نجف کی انگوٹھی، یہ جو پہنتے ہیں یہ مومن کی علامتوں میں سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ غیر مومن جلدی سے یہ کام بھی نہیں، وہ کام جو مومن کی علامتوں میں سے ہے وہ نہیں کرتے، جان بوجھ کے نہیں کرتے، چونکہ ان کو توفیق نہیں ملتی۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں کہ مومن کہنا آسان نہیں ہے۔ وہ تعفیر جمیل، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ بھی ہمیشہ مٹی کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے۔ سجدہ دو چیزوں پر نہیں ہوتا، کھانے والی چیز کے اوپر اور پہننے والی چیز، یعنی کپڑے پر سجدہ نہیں ہوگا، چاول، آٹا، دال، سیب وغیرہ ان چیزوں کے اوپر سجدہ نہیں ہوگا جو کھانے والی چیز ہے۔ تو پھر کس پر سجدہ ہوگا؟ جو اس کے علاوہ ہے، تو لکڑی پر سجدہ ہو جائے گا، پتے پر سجدہ ہو جائے گا، ان سبوں میں بہتر یہ خاک پر، اور خاک میں بھی سب سے بہتر وہ ہے کہ جو کربلا کی خاک ہے، جس نے پوری کائنات کو بچا لیا ہے، جس نے اسلام کو بچا لیا ہے، جس نے کعبے کی حرمت، کعبے نے افتخار کیا کہ میرے طرف تو سب سجدہ کرتے ہیں، ہم سے بلند کون ہے؟ آواز ہے خاموش، اگر تیرے بنیاد میں اگر کربلا کی مٹی نہیں ڈالی جاتی تو تیرے طرف کوئی سجدہ نہیں کرتا۔ والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا، جیسے میں نے شروع میں بتایا، چونکہ معاویہ نے ہر وہ کام جو اہل بیت نے دیا تھا اس کو اکثر و بیشتر کو الٹا کرنے کے اور اس کو بالکل اپوزٹ جا کے کرنے کی کوشش کی، تاکہ ایک الگ رنگ آ جائے کہ ہم اہل بیت والے نہیں ہیں۔ اچھی بات ہے، تم اہل بیت والے نہیں ہو اور تم نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، تو ہمیں اہل بیت نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور آواز سے پڑھنا۔ یہ آپ دیکھیے گا کہ جناب اکثر و بیشتر نماز شروع کرتے ہیں بغیر بسم اللہ کے، سورہ شروع کر دیتے ہیں بغیر بسم اللہ کے۔ کس نے آپ کو اجازت دی؟ کہ رسول اللہ نے بولا، کہ قرآن نے بولا، کہ کوئی حدیث ہے؟ نہیں، معاویہ نے بولا۔ یہ عجیب بات ہے، اسلام لیتے ہیں رسول سے اور سنت عمل کرتے ہیں معاویہ کی۔ اللہ اکبر، یہ اہل سنت کا لفظ بھی استعمال جو کیا ہے معاویہ ہی نے کیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی ان کو دشمنی ہے، دہنے ہاتھ پہ انگوٹھی پہننے سے بھی دشمنی ہے، سجدے گاہ کے اوپر سجدہ کرنے سے بھی دشمنی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جناب 51 رکعت نماز تو مثال تو اہل بیت کے بغیر اگر آپ کریں گے تو آپ کچھ بھی کر پڑتے رہیے، سب بیکار ہے۔ اس کے ساتھ زیارت اربعین تو یہ مخصوص ہے، یہ تو باقاعدہ اب تو ماشاءاللہ سے اربعین کے سلسلے میں تو ایک جملہ عرض کروں کہ اربعین اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ائمہ معصومین نے کسی کا چہلم نہیں منایا، یعنی رسول اللہ کا چہلم نہیں، مولا علی کا چہلم نہیں، جناب زہرا کا چہلم نہیں، مگر امام حسین کا چہلم سب سے پہلے ان بیویوں نے منایا، ان بچوں نے منایا، امام سجاد نے منایا۔ جب وہ شام سے چھوٹ کر ایک مرتبہ آئے ہیں تو پہلی مرتبہ جب پہنچے ہیں، اللہ اکبر، چہلم کے ایام تھے، تو اس لیے سنت امام سجاد، سنت سرائے کربلا، کچھ لوگ جو اپنے میں سے خبیث ہیں، ایجنٹ ہیں کسی کے، تو کہتے ہیں کہاں سے آپ پڑھتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ امام سجاد کی ہم تاثیر کرتے ہیں، ہم سرائے کربلا جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا، کربلا کو زندہ کیا، ان کی تاثیر کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے ایک عظیم ترین صحابی جنہوں نے سب سے پہلے جناب والا کربلا پہنچ کر یعنی اربعین منایا تھا، جن کو بتایا گیا کہ آپ ہٹ جائیں چونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا آ رہی ہیں، تو خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ یہ اربعین کے سلسلے میں یہ جو ایک ایک قدم آپ اٹھا رہے ہیں، آپ ذرا سوچئے، یعنی جس کے پاس جو بھی ہے وہ خدمت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کوئی اگر کچھ نہیں کر سکتا ہے تو جوتا پالش کر رہا ہے، کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے تو کم سے کم وہ ٹیشو بانٹ رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے تو پانی بانٹ رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے تو لوگوں کو ہوا جھل رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے تو رستے میں جناب سایہ بنا رہا ہے، چھاتا لے کر کھڑا ہو جا رہا ہے تاکہ زائرین کو دھوپ نہ لگے۔ دنیا نے کبھی ایسی گیدرنگ دیکھی، کبھی اتنی بڑی گیدرنگ دیکھی، دنیا نے کبھی اس انداز کا ماحول دیکھا، محبت دیکھی کہ اتنے لوگ ہیں، اگر 3 کروڑ لوگ بھی مان لیا جائے تو 3 کروڑ اگر ایک دن میں ایک روٹی کھائے گا انسان تو 3 کروڑ روٹی چاہیے، اور اگر 10 دن کا یہ پروگرام کم سے کم سمجھ لیجیے تو 15-20 دن تک لگ ہو جاتا ہے، ہم 10 ہی دن کا پکڑتے ہیں، 10 دن کا مطلب ہوا ایک روٹی کے حساب سے 30 کروڑ روٹی، 1 لیٹر کے پانی کے حساب سے 30 کروڑ لیٹر پانی دنیا کی کون سی مشین بناتی ہے جناب؟
یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ کتنے لوگ مرتے ہیں یہاں پر؟ 30 لاکھ میں جناب کئی سو لوگ مر جاتے ہیں حج میں، اور نہیں پتہ کیا کیا انتظام کا وہ تمغہ دیتے ہیں، اور نہیں پتہ کتنا ڈھول پیٹتے ہیں یہ تمام مسلمان، کیا انتظام ہے، خادم حرمین شریفین۔ آ کے دیکھیں ذرا سا کربلا کی اس پر آج جو لوگ کھسیا رہے ہیں کربلا وقت، اس کی وجہ یہی ہے۔ یہ کل اپنی گیدرنگ دکھاتے تھے، اپنی تعداد دکھاتے تھے، اور زبردستی میں پروپیگنڈا کرتے تھے۔ ان کے تمام پروپیگنڈے کا پول ڈھول پھٹ گیا اور پھٹ رہا ہے۔ اس لیے ابھی پاکستان نے زائرین کو جانے سے یہ سوچ کے روکا کہ ہم کچھ حد تک مثال کے طور کے اوپر دشمنی اہل بیت کے ساتھ دکھا سکیں کہ اپنی تعداد جو ہے کم کر سکیں، زائرین کو نہ بھیجیں، مگر ان کو پتہ نہیں ہے پروردگار عالم ان لوگوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیجے گا، ائمہ معصومین علیہم السلام کا ایک مرتبہ نظر کرم ہوگا، اور پھر یہی تعداد جو ہزاروں میں ہے لاکھوں میں بنے گی، لاکھوں کی تعداد کروڑوں میں بن جائے گی۔ تم کس کو روکو گے؟ تمہارے جو بابا دادا تھے بنی عباس اور بنی امیہ، وہ تو روک نہ سکے اس سیلاب کو، اس طوفان کو، تم کیا روکو گے؟ الحمدللہ روز بروز بڑھتا چلا جائے گا۔ اب آخر میں ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ ایک روایت ہے کہ جس کی خود راوی جو ہیں وہ عائشہ ہیں، کہتے رسول اللہ کو دیکھا کہ بہت امام حسین کو بوسہ دے رہے، چوم رہے تھے، تو اس نے اعتراض کیا کہ آپ اتنا امام حسین کو کیوں چھوٹتے ہیں؟ بہت بچے تھے، چھوٹے سے تھے، اتنا کیوں بوسہ دے؟ کہا کہ رونے لگے، کہا کہ آنکھوں میں آنسو آ گیا، کہا کہ یہ وہ بچہ ہے جو ہمارے تمام انبیاء کی تمام کارناموں کو بچائے گا، رسالت کو بچائے گا، نبوت کو بچائے گا، ہمارے قرآن کو بچائے گا، کعبے کی عظمت کو بچائے گا اپنی قربانی دے کر۔ یہ بچہ بہت عظیم بچہ ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا میں اپنے حج میں سے ایک حج اس کو دوں گا کہ جو ان کی زیارت کرنے کے لیے جائے گا، جو ان کے لیے قربان، جو ان کے لیے ماشاءاللہ سے غم میں شریک ہوگا کسی بھی اعتبار سے۔ کہ ایک حج آپ کا؟ کہاں 2 حج، 2 حج آپ کا؟ یہ معرفت کی کمی تھی۔ 3 حج، یہ کرتے کرتے روایت میں ہے کہ 90 حج تک رسول اللہ نے کہ جو میرے 90 حج ایک اگر میرے نام اعمال میں ہے تو وہ 90 حج کا ثواب میرا ان کے نام اعمال میں دیا جائے گا۔ تو وہ حیران ہو گئی۔ مگر میں یہاں پر جو ایک نقطہ ہے، بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہو سکتا ہے جو ہم نے کیے ہیں نیک اعمال، ہو سکتا ہے شاید گناہ کرنے کے سبب سے وہ کٹ جائیں، غیبت کرنے کے سبب سے کٹ جائے، وغیرہ وغیرہ کٹ جائے، مگر رسول کے اعمال کسی فرشتے میں دم نہیں ہے کہ وہ کاٹ سکے۔ اگر ہم نے امام حسین کے سلسلے میں یہ کچھ کام انجام دیا ہے، اور رسول اللہ نے جو فرمایا ہے کہ میرا 90 حج، تو کم سے کم میرے نام اعمال میں رسول کا حج جو باقی رہے گا، اس کا جو ثواب میں ملے گا، ہمیں وہ فرشتے نہیں کاٹ سکتے، اسی کے ذریعے سے ہم بچتے چلے جائیں گے۔ اب ذرا سوچئے امام حسین علیہ السلام کے لیے جو پیدل حج جو چل رہا ہے اس وقت، یہ اب صرف عزاداری نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کائنات میں ایک عظیم طاقت شیعوں کی نظر آ رہی ہے جو اعجازی طور کے اوپر اچانک ظاہر ہوئی ہے۔ الحمدللہ تاریخ کا ایک گولڈن پیریڈ چل رہا ہے، ورنہ ہمیشہ کربلا کے لیے روکش رہی، پابندی رہی۔ ابھی بھی خبیث لوگ جو آئے تھے، جو پکڑائے ہیں 22 عدد، اپنے نیوز میں سنا ہوگا، داعش کے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی یزید کے پلے، نمک حرام خبیث لوگ ہیں جن لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا۔ آج ان کی دوسری شکل داعش اور ISI کی شکل میں ہے، جو اس وقت بھی زائرین کو اذیت دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ حجاج کی اولاد ہے، یہ یزید کے اور شمر اور ہرملہ کی اولاد ہیں جو داعش کی شکل میں آئے تھے۔ تو آپ نے غور فرمایا، آپ نے سمجھا۔ آج امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جو دنیا میں جو ماشاءاللہ سے ڈنکا پٹ رہا ہے، انسان کو بیدار تو ہونے نہ دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، اس کو زیادہ سے زیادہ ہو سکے بڑھائیں، چونکہ حج ایک مرتبہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ مثال کے طور کے اوپر سب کے اوپر بھاری ہو جائے، مگر یہ زیارت کے سلسلے میں کہا کہ جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، آؤ زیارت کے لیے، تاکہ تمہارے تمام پریشانیوں کو دور کیا جائے، اور شیعوں کی اور کربلا کی طاقت پوری دنیا میں ایک مرتبہ نظر آئے۔ عزیزوں دوستوں، بس آخری جملہ یہ کہ جو حالات حاضرہ چل رہے ہیں، حالات حاضرہ میں دونوں طرف سے زبردست طریقے سے تیاریاں ہو رہی ہیں، اور جو غزہ کے اوپر مکمل طریقے سے وہ
قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، پھر سے ایک مرتبہ مسلمان OIC نامی ہے، OIC خالی وہ دیکھتا رہتا ہے، آج تک اس کو کچھ نظر ہی نہیں آیا اور نہ کبھی نظر آئے گا۔ مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ پھر سے ایک مرتبہ جیسی یہ غزہ کی طرف چلے گا، یہ خبیث سب ایک ہیں اندر سے، چاہے پورا یورپ ہو، نیٹو ہو، یونائٹڈ نیشن ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، سب ایک ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر وہی اٹھیں گے جو حسینی تھے، جو اس سے پہلے اٹھے تھے، اور انشاءاللہ اس دفعہ جب اٹھیں گے تو اب اس دفعہ کام انکمپلیٹ نہیں رہے گا، کام کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دشمنوں کا صفایا ہے۔ امام کے ظہور کی ایک علامتوں میں سے ایک علامت یہ پیدل یہ 40 تھا، اور یہاں پر کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا، اس لیے امام کے لشکر میں بھی جو لوگ جائیں گے تو کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ تو اپنا بہت سنبھال کے خیال رکھیے گا۔ تمام زائرین کے لیے دعا کرتے رہیے کہ آرام سے کامیابی کے ساتھ وہ اپنے اپنے گھروں کو بھی واپس ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔